السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے میڈیکل۔ What should you choose after passing your class 10 examination, your madhyamik examination؟ جو سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کون سی اسٹریم چننی ہے، کون سا ڈپارٹمنٹ ہمیں چننا ہے، کون سی اسٹریم کا انتخاب کرنا ہے، یہ سب سے اہم فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اس موضوع پہ ہم پچھلے کئی دنوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے چوزنگ میڈیکل، چوزنگ فور ڈاکٹرز۔ ہمارے پاس دو آپشن ہوتے ہیں کلاس 10 کے بعد سائنس کے لیے۔ جب ہم سائنس چنتے ہیں تو سائنس میں دو آپشن ہمارے پاس آتا ہے۔ ایک، یا تو آپ بی ٹیک میں جائیں، دوسرا ہوتا ہے ڈاکٹرز یعنی طبیب۔ ڈاکٹر کا معنی ہوتا ہے طبیب، اور ڈاکٹر ایک ایسا پروفیشن ہے، ایک ایسا شغل ہے، ایک ایسا کام ہے، ایک ایسی جاب ہے جس کا تعلق انسان سے ہوتا ہے، جس کا تعلق انسانی زندگی سے ہوتا ہے، جس کا تعلق انسان کی پیدائش سے ہوتا ہے، جس کا رشتہ انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کے موت تک جو رشتہ ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کا ہوتا ہے۔ تو مجھے پہلے ڈاکٹر کے حوالے سے بات کرنی تھی، بعد میں انجینئر کے حوالے سے، لیکن چونکہ ڈاکٹر اتنا اہم موضوع ہے، اتنا بہترین ٹاپک ہے کہ ہم نے سوچا کہ ڈاکٹر کا ذکر بعد میں کریں گے، اور اس کا ذکر خوبصورتی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ، بہت لکی ہوتے ہیں وہ لوگ جو ڈاکٹر ڈپارٹمنٹ چنتے ہیں، جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، جو ڈاکٹر بننے کی خواہش مند ہوتے ہیں۔ وہ سارے اسٹریم میں، سارے ڈپارٹمنٹ میں سب سے بہترین ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق انسان سے ہے، اس کا تعلق جاندار سے ہے، اس کا تعلق ان سے ہے جن میں جان ہوتی ہے، اس کا تعلق اس سے ہے، ہم سے ہے۔ ہمیں بخار آتی ہے، کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ہمیں سردی ہوتی ہے، کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ہمیں کینسر ہوتا ہے، کسی کو ایڈز ہوتا ہے، کسی کو اور دوسری ہے نا بلڈ پریشر ہوتا ہے، ڈائبٹیز ہوتی ہیں، ٹی بی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہیڈ ایک ہوتا ہے، نسل ٹربل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دانت بیماریاں ہوتی ہیں، ذہن کی بیماریاں ہوتی ہیں، آنکھ کی بیماریاں ہوتی ہیں، ناک کی بیماریاں ہوتی ہیں، کان کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ جسم کے ہر اعضاء کی جو بیماریاں ہیں وہ سب کا علاج کون کرتا ہے؟ ڈاکٹر کرتا ہے۔ یعنی انجینئر کا تعلق کس سے ہے؟ بلڈنگ بنانے سے ہے، عمارت بنانے سے ہے۔ ہم کہیں بھی رہ سکتے ہیں، بے جان چیز ہے بلڈنگ۔ اس کے بعد میکینیکل کا کام کیا ہے؟ بڑی بڑی مشینیں بنانا، ان کے نقشے بنانا، ہے نا، میکینیکلی اس چیز کو ترتیب کرنا۔ سول میں، کمپیوٹر میں کیا چیز ہے؟ آپ کو کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنا ہے، اسے بنانی ہے، فکس کرنا ہے۔ لیکن ڈاکٹر ایک ایسا پروفیشن ہے، ایک ایسا شغل ہے، ایک ایسا کام ہے، ایک ایسا جاب ہے جس کے ذریعہ اللہ راضی ہوتا ہے، جس کے ذریعہ خالق کائنات راضی ہوتا ہے، جس کے ذریعہ مالک و مولا راضی ہوتا ہے، جس کے ذریعہ کریٹر، سسٹینر ہم سے خوش ہوتا ہے۔ میں ایک میڈیکل ہاسپٹل میں گیا تو وہاں کے ایک پیشنٹ نے کہا، اور ایک بڑے علم والے حضرت نے کہا کہ کبھی کبھی یہ نماز سے بھی بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی کبھی آئی سی یو میں ہوتے ہیں، ان کا علاج ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی اور موت سے کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ڈاکٹر ان کی زندگی کو بچاتے ہیں، لیکن یہ ڈاکٹر ان کی زندگی کو دوبارہ واپس لاتے ہیں۔
آپ کے پاس صلاح کا وقت ہو گیا ہے، آپ کے پاس ظہر کی اذان ہو گئی ہے، آپ کے پاس ایک مریض آتا ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو پہلے مریض کی جان بچانی ہے، اس کے بعد نماز پڑھنی ہے۔ تو حتیٰ کہ ڈاکٹر کی جو ڈیوٹی ہے، ڈاکٹر کا جو کام ہے، یہ اتنا اہمیت کا حامل ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، یہ اتنا اچھا ہے، یہ اتنا بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ اس کا کنیکشن انسان سے، اس کا کنیکشن ہمارے ذہن سے ہے، ہمارے دل سے ہے، ہمارے جسم جو خون ہے دوڑ رہا ہے اس سے ہے۔ ہمارے پاس کوئی مریض آتا ہے، ہم اسے دیکھ کر بڑی گلٹی فیل کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں یہ بیماری نہ ہو، اس کا وہ علاج کرتا ہے۔ سوچیں، ایک ڈاکٹر پوری زندگی کروڑہ کروڑ ثواب کماتا ہے، کروڑہ کروڑ نیکیاں کماتا ہے، اور اس کی نیکیوں کا اجر وہ بس اللہ ہی جانتا ہے اور فرشتے جانتے ہیں، بس اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ ذہین ہیں، اگر آپ کے پاس طاقت ہے، اسٹرینتھ ہے، اگر آپ اچھی انگلش جانتے ہیں، اگر آپ اچھا سمجھ سکتے ہیں سبجیکٹ کو، میڈیکل کو، لائف سائنس کو، فزکس کو، کیمسٹری کو، تو آپ ضرور ڈاکٹر بنیے۔ ڈاکٹر سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے۔ ایڈوکیشن کے معاملے میں آپ کہیں گے آئی ایس آفیسر ہے، میں کہوں گا نہیں ہے۔ آئی ایس آفیسر بھی ڈاکٹر سے بہتر نہیں ہے، کیونکہ آئی ایس آفیسر کی موت ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کی کبھی موت نہیں ہوتی۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی ڈاکٹر کو کسی نے مار دیا، نہیں۔ آئی ایس آفیسر کی موت ہوتی ہے، ڈی ایم کی موت ہوتی ہے، کلکٹر کی موت ہوتی ہے، لیکن کبھی کسی نے ڈاکٹر کو نہیں مارا۔ آئی ایس آفیسر کا ٹرانسفر ہوتا ہے، لیکن کبھی ڈاکٹر کا ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ آئی ایس آفیسر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بے دخل کر دیا جاتا ہے، لیکن کبھی ڈاکٹر کو بے دخل نہیں کیا جاتا۔ آئی ایس آفیسر گھوس خور ہوتے ہیں، آئی ایس آفیسر رشوت خور ہوتے ہیں، آئی ایس آفیسر لوگ برائب لیتے ہیں، لیکن ڈاکٹرز بہت کم، نہ کے برابر برائب لیتے ہیں۔ آئی ایس آفیسر 1 کروڑ میں ایک ایماندار ہوتے ہیں، لیکن سارے ڈاکٹرز ایماندار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پیشنٹ آتے ہیں۔ حالانکہ وہ پیسے لیتے ہیں، مگر وہ مریض کو شفا دیتے ہیں۔ آپ وہ ڈیوٹی کریں جس کے ذریعے آپ کو پیسے ملے اور انسانیت کی خدمت ہو۔ وہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، وہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی ڈاکٹر سے بہتر کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ نہ سائنس میں ہے، نہ کامرس میں ہے، نہ آرٹس میں ہے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے ڈاکٹر سے بہتر کوئی پروفیشن ڈاکٹر سے بہتر نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ انسانیت آپ سے خوش رہے، سارے انسان آپ سے خوش رہیں، اور وہ کریٹر آپ سے خوش رہے، تو آپ ضرور ڈاکٹر بنو، اور ساری زندگی مفت میں نیکیاں اور موت تک نیکیاں آپ کے قدموں میں ہوں گی۔ جب بروز قیامت کا دن آئے گا، آپ سوچ میں پڑ جاؤ گے اتنی ساری نیکیاں کیسے آ گئی میرے نامہ اعمال میں، میں اتنا نیک انسان کیسے بن گیا۔ آپ سوچیں، ایک انسان اگر کسی کو راستے سے ایک ڈھیلا ہٹا دیتا ہے تو اس کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ انعام دے گا۔ آپ سوچیں، آپ اپنی زندگی میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ اگر آپ ایک بڑے ڈاکٹر بن گئے تو لاکھوں لوگوں کی آپ زندگی بناتے ہیں، زندگی دوبارہ دیتے ہیں، آپ اس کی زندگی کو بناتے ہیں، آپ اس کا وقت، آپ اس کی صحت، آپ اس کی دوبارہ زندگی دیتے ہیں، اللہ کی رضا سے، اللہ کی خوشنودی سے، ہے نا۔
تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ڈاکٹر ہر لحاظ سے بہتر ہے. اگر آپ کے والد گرامی والدین کی یہ خواہش ہے کہ آپ ڈاکٹر بنو تو ضرور بنو. ارے آئی ایس آفیسر سے بہتر ڈاکٹر ہے, کیونکہ آئی ایس آفیسر زندگی بھر وہ رشوت لے گا, زندگی بھر وہ سرکار کی غلامی کرے گا, اس کے جو جسم میں جو خون دوڑے گا نا وہ حرام کا خون ہوگا, بھلے وہ آئی ایس آفیسر ہے, لیکن ڈاکٹر کے جسم میں جو خون دوڑے گا اتنا حلال خون شاید نہ ہو, کیونکہ آپ کی بیماری کو اس نے ختم کیا, اس نے پیسے دیے. تو یہ سب سے بہترین پیسہ ہے, یہ سب سے بہترین رزق ہے, سب سے بہترین رزق ڈاکٹر کی ہے. تو آپ کسی بھی انسان کو, چاہے وہ آپ کا دوست ہو, چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو, چاہے وہ آپ کا کلیگ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اگر آپ کسی کو بھی آپ مشورہ دیں کہ کیا بننا ہے تو ضرور کہیں کہ پہلے آپ طبیب بنو. آپ طبیب یعنی لوگوں کا علاج کرنے والا ہے نا, ڈاکٹر بنو. آپ دیکھیں ڈاکٹر کی کیا قیمت ہوتی ہے. یہ تو آ گیا سائنس میں ڈاکٹر, لیکن لفظ ڈاکٹر کی کتنی قیمت ہے کہ آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں. اگر میں آرٹس سے پڑھتا ہوں, میں نے آرٹس میں آپ سمجھ لیں میں نے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا, ایم اے کرنے کے بعد پی ایچ ڈی ہمیں کرنی ہوتی ہے. تو پی ایچ ڈی جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں ڈاکٹر کا خطاب ملتا ہے. بات سمجھے نا. اگر کسی نے کیمسٹری میں ایم ایس سی کیا, ایم ایس سی کرنے کے بعد اس سے جو ہائر ڈگری ہوتی ہے وہ پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے, پی ایچ ڈی کی ڈگری ہوتی ہے. تو پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ہمیں ڈاکٹر کا خطاب ملتا ہے. تو یعنی ڈاکٹر کسی بھی شعبے میں اگر ہائر مقام حاصل کرنا ہوتا ہے تو ہمیں ڈاکٹر کے لقب سے نوازا جاتا ہے. تو وہ ڈاکٹر لفظ کا کتنا ڈیمانڈ ہے آپ سوچ لیں. آپ کسی بھی لینگویج میں چلیں, آپ نے یوں کہا کہ آپ نے کامرس لیا, ٹھیک ہے, آپ نے مارکیٹنگ میں بہت اچھا آپ نے کیا, آپ کیا کریں گے؟ ایم بی اے کریں گے. ایم بی اے کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ایم بی اے کے بعد کون سی ڈگری ہے؟ پی ایچ ڈی ان مارکیٹنگ. تو پی ایچ ڈی کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ ڈاکٹر آف مارکیٹنگ. یعنی ڈاکٹر جو لفظ ہے یہ ہر بڑے اعزاز کو واضح کرتا ہے, ہر بڑے مقام کو واضح کرتا ہے, ہر بڑے منصب کو واضح کرتا ہے, ہر بڑے اکرام کو واضح کرتا ہے, ہر بڑی شخصیات کا نام لینے کے لیے لفظ ڈاکٹر کا استعمال کیا جاتا ہے. تو ڈاکٹر ہر لحاظ سے بہتر ہے, ہر شعبے میں, اور خاص کر طبیب بننا, ڈاکٹر بننا, سائنس لے کر کے ایز اے ایم بی بی ایس, ماسٹر آف میڈیسین اینڈ ماسٹر آف سرجری. تو میں اب ایز اے موٹیویشنل میں نے بات کہی. اب تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر جو ہم چوز کرتے ہیں تو پہلے تو اگر ہم جوائنٹ انٹرنس ایگزامینیشن کا ایگزام دیتے ہیں, اس میں بیٹھتے ہیں, تو ہمارے پاس رینک آتا ہے. تو فار ایگزامپل کہ کولکاتہ میں آپ کے پاس 450 سیٹ ہیں, کولکاتہ نہیں ویسٹ بنگال میں, پورے ویسٹ بنگال میں 2011 میں 2008 میں میں نے کلاس 10 پاس کیا تھا. تو 2010 میں میں نے 2008 میں میں نے ایچ ایس کیا تھا. تو اس وقت میڈیکل میں ڈاکٹر کے لیے ایم بی بی ایس کے لیے جو سیٹ تھیں تقریباً 450 سے 500 کے قریب تھی وہ. تو میرے کزن بھائی نے, صدام حسین خان نے, وہ اپیئر ہوئے تھے. تو اس نے 2008 میں اس نے کریک کیا تھا, اس نے 370 رینک لایا تھا. اس وقت
450 سیٹ تھی. تو میڈیکل میں سیٹ کم ہوتی ہے کیونکہ اس سے بہتر شاید کوئی چیز نہ ہو. میں تو کہوں گا آئی آئی ٹی سے بھی بہتر ہے نا میڈیکل ہے, ڈاکٹر ہے, ایم بی بی ایس ہے. کیوں؟ آئی آئی ٹی میں آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ انسانیت کی خدمت نہیں کر سکتے. انسانیت کی جو خدمت ہوتی ہے نا وہ ایم بی بی ایس ہے, ایم ڈی ہے, ایم ایس ہے, سرجن بن کے آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ماسٹر آف میڈیسین بن کے کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ ایم بی بی ایس بن کر سکتے ہیں, ہے نا, ڈینٹل میں جا کے کر سکتے ہیں. اگر آپ کا رینک کم بھی آتا ہے تو آپ ڈینٹل میں بھی کچھ کر سکتے ہیں. اگر اس سے بھی کم رینک آتا ہے تو اس سے بھی کم والا کر سکتے ہیں. تو یعنی اگر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو ہر لحاظ سے بہتر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ میں یہ نہیں کہتا میرے پاس علم ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ میں تو ایک ادنا درجے کا شخص ہوں, میرے پاس علم کی بہت کمی ہے. لیکن یہ ڈاکٹر لفظ جو ہے نا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. آپ اگر ڈاکٹر طبیب بنتے ہو یعنی آپ کی زندگی آپ کی زندگی سے کسی کی زندگی منسلک ہے. آپ اگر ایک کامیاب ڈاکٹر بنتے ہو تو آپ ہزاروں, لاکھوں اور ہو سکتا ہے کہ آپ پوری زندگی میں کروڑوں لوگوں کا علاج کریں اور آپ کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہو اور آپ کی عزت دنیا میں بھی بہت زیادہ ہو, اور آخرت میں تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ نے فری میں کتنی دولت, کتنی زیادہ نیکیاں آپ کے ہاتھ آ گئی. بہرحال میں بھی سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, لیکن چونکہ آج ڈاکٹر کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا تو میں بتاؤں گا کہ کتنے سارے اس میں ڈپارٹمنٹس ہیں. آپ سوچیں انسان کی زندگی سے جو منسلک چیزیں ہوتی ہیں, انسان کے ہیلتھ سے جو چیزیں, صحت سے جو چیز منسلک ہوتی ہے اس کے کتنے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. میں تو حیران میں پڑ گیا. میں نے پیپر لکھا, دیکھیں آپ, میں نے یہ پیپر لکھا, ٹھیک ہے, یہ میری ہینڈ رائٹنگ آپ دیکھ لیں. میں نے ایک پیپر لکھا, مجھے لگا تھا کہ ایم بی بی ایس ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد اسپیشلائزیشن کریں گے. تو کون سا اسپیشلائزیشن ہے؟ آپ دیکھیں صرف اسپیشلائزیشن کا نام سنیں گے نا تو 2 گھنٹہ لگے گا. خیر میں جلدی میں, اور میرا پروننسیشن بھی اتنا اچھا نہیں ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پروننسیشن سے بولوں. بچپن میں مجھے یاد ہے کہ میں کلاس 10 میں تھا تو ہم لوگ میننگ کا جو ہے نا کمپٹیشن کرتے تھے. تو میننگ ہے نا, ورڈ اینڈ میننگ کا, تو کوئز ہم لوگ کرتے تھے. تو اس میں ہم نے کسی سے پوچھا ڈائریا کا اسپیلنگ بتاؤ, ڈائریا. تو میں نے رٹ رکھا تھا DIARRHOE, ڈائریا. تو میڈیکل میں جو لفظ ہوتا ہے وہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ آرٹس میں, کامرس میں زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں, سائنس میں بھی زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں, لیکن صرف ڈاکٹر میں اتنا زیادہ اسپیشلائزیشن تھا, میں نے سوچا نہیں تھا. آپ دیکھیں اسپیشلائزیشن کا نام آپ نے نہیں سنا ہوگا. جو ڈاکٹر بنتے ہیں ایم بی بی ایس شاید وہ بھی کم ہی سنے ہوں. بہرحال چوزنگ ڈاکٹرس. اب دیکھیں ایڈکشن سائکٹرسٹ, ایڈولیسنٹ میڈیسین اسپیشلسٹ, ہے نا, الرجسٹ, اینستھیسیولوجسٹ, میری انگلش کمزور ہے, ٹھیک ہے, کارڈیک, اس کے بعد کارڈیولوجسٹ, اس کے بعد کارڈیو واسکولر سرجن, کولون اینڈ ریکٹل سرجن, ہے نا, کریٹیکل کیئر میڈیسین اسپیشلسٹ, ڈرماٹولوجسٹ, ہے نا, ڈیولپمنٹ پیڈیٹریشن, ایمرجنسی میڈیسین اسپیشلسٹ, اینڈوکرینولوجسٹ, فیملی میڈیسین فزیشین, فورن پیتھولوجسٹ, ہے نا, گیسٹرو انٹرولوجسٹ, ہے نا, بہت سارا ہے, میں کیا بولوں, گائنوکولوجسٹ, گائنوکولوجک, اونوکولوجسٹ, ہینڈ سرجن, ہیماٹولوجسٹ. تو بہت سارے اسپیشلائزیشن ہیں. میں کیا عرض کروں, میں یہی عرض کروں گا کہ اگر آپ اپنے بچوں کو, ہے نا, آپ اپنے کسی بھی شخص کو اگر آپ مشورہ دیں تو ضرور کہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے, ڈاکٹر بنے, ڈاکٹر بنے. ڈاکٹر سے کوئی اچھی اسٹریم نہیں, ڈاکٹر سے اچھا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. کیوں میں آخری بات بتا رہا ہوں, اس لیے میں اتنی زیادہ کانفیڈنس, اتنی زیادہ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں
کیونکہ ڈاکٹر ہی ایسا پروفیشن ہے، بہت سارے پروفیشن ہیں لیکن ڈاکٹر ہی ایک ایسا پروفیشن ہے، ایک ایسا کام ہے، ایک ایسا جاب ہے جس کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے، جس کا تعلق جاندار سے ہے، جس کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے، جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، جس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، جس کا تعلق انسان کی آنکھ، ناک، زبان اور ہے نا جتنے بھی ہے نا احساس لمساں ہیں ان سے ہے، پارٹس آف باڈی سے ہے نا۔ اور یہی ایک ایسا پروفیشن ہے جس سے اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آج یہ بات مختصر کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی اگر آپ کسی کو مشورہ دیں، کبھی بھی کسی کو سجیسٹ کریں کہ کون سا ڈپارٹمنٹ لینا ہے اور کون سی اسٹریم لینا ہے، تو بتانا سائنس اور بتانا ڈاکٹر۔ تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ کل ہم اس کے آگے ذکر کریں گے۔